پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گی آپ سے، جو امریکی وفد گیا ہے اس کے اوپر بہت یہ ایک ٹاپک بنا ہوا ہے پاکستان میں بھی۔ ایک طرف یہ موقف ہے کہ امریکی پاکستان کو بیچ میں شامل نہیں کیا گیا اس انگیجمنٹ کے لیے، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آج انخلا کے بعد امریکی وفد کا آنا زلمے خلیل زاد کی سربراہی میں اب امریکی حکومت کی اس پالیسی ظاہر کر رہا ہے، یا ہم ایک سمجھیں گے کہ ایک تسلسل ہمیں آگے بھی انگیجمنٹس کا نظر آئے گا، یا ایک اپنے طرح کی ایک ہی یہ انگیجمنٹ تھی؟ یہ دیکھیں، یہ بات ٹھیک ہے، یہ ایک بہت ہی ایک اہم بات ہوئی ہے کہ جو کہ امریکن وفد وہاں پہ گیا ہے، ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ، لیکن وہ جو جس وجہ سے گئی تھی وہ بھی بات صاف ہے۔ وہ قیدی کی رہائی تھی ایک امریکن پرزنر کی، اس کو لینے کے لیے گئے تھے۔ لیکن اس سے پہلے بھی اگر فرض کی ٹھیک ہے، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ امریکن کوئی آفیشیل جو ہے وہ افغانستان گیا ہے طالبان کی حکومت آنے کے بعد۔ لیکن اگر آپ دیکھیں پچھلے 3-4 سال میں اب طالبان اور امریکہ کی جو اس سے پہلے بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی، تو اس میں بھی جو ہے ان کے کانٹیکٹ رہے ہیں، مستقل جو ہے مذاکرات ہوتے رہے ان کی دوحہ میں امریکہ کے ہائی آفیشیل کے اور طالبان کے آفیشیل کے درمیان۔ تو ایک لحاظ سے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ رابطے جو ہے دونوں ممالک کے درمیان رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اس سے پہلے جو ہے براہ راست یا جو افغانستان میں وہ نہیں آئے تھے۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو امریکہ پچھلے چند سالوں سے جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے اس وقت تک ایک حد تک ان کی اقتصادی امداد بھی جاری رہی ہے مختلف شعبے، جیسے کہ یو ایس ایڈ کے تحت جو افغانستان میں جو ایک لحاظ سے 3 سال پہلے سے شروع ہوئی تھی بات کہ وہاں پہ جو ہیومینیٹیرین مدد ہے اس میں امریکہ کا کافی فنڈنگ رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جیسی ٹرمپ حکومت آئی ہے اس کو شاید ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ختم شاید ہو گئی ہوگی، لیکن اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو کئی ملینز آف ڈالر جو ہیں افغانستان گئے ہیں امریکہ کے اور ان کی ہیومینیٹیرین کی ایڈ میں۔ تو ایک یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ پہلی دفعہ کوئی دونوں ممالک کے درمیان کانٹیکٹ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی جاری تھا، لیکن ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود یعنی کابل میں آمد جو ہے وہ ایک حد تک اس کی ایک اہمیت بھی حاصل ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اصل ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے بعد جو ہے جو ٹرمپ حکومت نے کہا ہے کہ جو بھی امداد تھی ہیومینیٹیرین بیسس پہ جاری تھی افغانستان اس کو بند کر دیا جائے گا، کیا وہ جاری رہے گی؟ ایک بہت بڑا سوال موجود ہے۔ دوسری بات اور بھی صحیح بات ہے کہ یہ خبر تو آئی ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے 3 لوگوں کے، جس میں سراج الدین حقانی جو کہ وزیر داخلہ ہیں افغانستان طالبان حکومت کے، ان پہ جو ایک بانٹی تھی $10 ملین کی وہ ختم کر دی گئی ہے۔ لیکن ابھی انتظار کرنا پڑے گا کہ کیا وہ امریکہ کی طرف سے ابھی تک اس پہ ابھی تک اناؤنسمنٹ نہیں آئی ہے، لیکن میرے خیال حقیقت ہو سکتی ہے، کیونکہ طالبان کا جو رویہ ہے وہ یہی رہی ہے کہ اپنے جو ہے جو ریچ آؤٹ کریں نہ صرف ان ممالک کے ساتھ جو کہ ان کے حلیف رہے ہیں یا جو ہے وہ نیبرنگ کنٹریز میں، بلکہ امریکہ کے سامنے بھی بہتر تعلقات کیا جائے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ہندوستان کے سیکرٹری وزارت خارجہ جو ہیں ان کی بھی ملاقات دبئی میں ہوئی تھی طالبان کے لیڈروں کے ساتھ، اس میں جو ان کے فارن منسٹر ہیں طالبان کے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان اپنے طور پہ اپنی آئسولیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے تعلقات جو ہے دوسرے ممالک سے جاری رکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، بھارت ہو یا اور ممالک۔ اب زاہد صاحب، امریکہ اور افغانستان کے درمیان تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی بات چیت ہو رہی ہو مختلف لیولز کے اوپر، لیکن پاکستان کی طرف سے افغانستان کا جو رول ہے افغانستان کی حکومت کا، طالبان کی، اس پہ بڑی سرد بحری کا ایک ماحول تھا۔ جو بیانات ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں ہوئے ہر دہشت گردی کے واقعے کو کسی نہ کسی طرح جڑا ہوتا ہے اور الزام یہی رہتا ہے کہ افغانستان میں موجود ہے وہ دہشت گرد وہاں سے اوپنلی آپریٹ کر رہے ہیں۔ اس دوران امریکی وفد کے فوری بعد پاکستان میں جو افغانستان امور سے متعلق نمائندے ہیں صادق صاحب، ان کا دورہ کرنا، ان کی ملاقات کرنا افغان آفیشلز کے ساتھ، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ اچھی پیش رفت ہے، کیونکہ دیکھیں ٹھیک ہے، اس بات پہ کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں جو ٹی ٹی پی کر رہی ہے اس میں ایک حد تک افغانستان کا سرزمین بھی استعمال کی جا رہی ہے، اور وہی میرے خیال کشیدگی کے باعث بھی بنی تھی دونوں ممالک کے درمیان۔ لیکن
ہماری اپنی جو ہے یہ پالیسی رہی ہے کہ ہم تجارت کو بھی بند کر رہے تھے. ہم نے پھر یہ اس کی سزا دینے کے لیے ہم نے افغان ریفیوجیز کے بھی یہاں سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے کر دیے, تقریباً 4 لاکھ کے قریب جا چکے ہیں, اور ابھی بھی ایک الٹیمیٹم موجود ہے کہ 30 مارچ تک جو ہے ہم اور ان لوگوں کو بھیجیں گے جن کے پاس ڈاکومنٹس بھی ہیں افغان. تو یہ ایک میرے خیال یہ پالیسی پاکستان کی اپنے جو ہے اس کے انٹرسٹ میں جو ہے صحیح نہیں تھی, کیونکہ آپ جو ہے دیکھیں سارے دروازے بند نہیں کرتے ہیں. ایک لحاظ سے جو ہے ٹھیک ہے, آپ افغان حکومت پہ زور تو ڈال سکتے ہیں کہ اپنی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردوں کے استعمال نہ کرنے دیں, اور یقینی طور پہ کافی تشویش بات ہے. لیکن 2 اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ اس میں اگر آپ تجارت بھی بند کرتے ہیں اور تمام جو ہے اور دھمکیاں بھی دیتے ہیں, تو اس میں جو ہے اس سے اچھے نتائج نہیں نکلتے ہیں. اب دیکھیں مطلب یہ کہ جب ہماری طرف سے ہمارے بعض وزراء جو ہیں پبلکلی آپ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم افغانستان کے اندر چلے جائیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, تو یہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے. جو چیز ایک سفارتی طریقے سے ہونی چاہیے وہ آپ کو کرنی چاہیے. یہ ایک بہت اچھا پیش رفت ہے جو کہ صادق صاحب گئے ہیں وہاں پہ, ان سے بات چیت کی گئی ہے, اور طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ کسی صورت میں. زاہد صاحب اگر آپ کی اجازت ہو, میں یہی ایک جی اگر آپ کی اجازت ہو, وقت تھوڑا کم ہے, میں ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. ایک دوہری پالیسی کا عنصر نظر آتا ہے. وزیر دفاع کے انٹائرلی جو اس کے اوپر بیانات ہیں وہ اس طریقے کے ویل پلانڈ جو پالیسی ہو اس کے تحت نظر نہیں آتے. پھر سیکنڈلی ہم یہ صادق خان صاحب کی جس افغانستان کی حکومت سے ملاقات کی بات کر رہے ہیں, وہ اس میں اس کی پریس ریلیز کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک روٹین کی کہانی بتاتی ہے. اقتصادی اور راہداری امور اور ان دیگر معاملات اور سیاسی امور, یہ تینوں چیزوں کا ذکر ہے. اس کے اوپر افغان طالبان کے رہنماؤں سے, حکومت کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی, یہ بتایا جاتا ہے اس پریس ریلیز میں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں سیکیورٹی حوالے سب سے پہلا اولین پوائنٹ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ٹریڈ ہوتا ہے یا راہداری یا دیگر معاملات ہوتے ہیں. تو یہ کنفیوژن آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لیول کے اوپر واضح کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہماری پالیسی کوئی بھی نہیں ہے افغان تعلیم میں. دیکھیں ایک ایکسٹریم سے ہم دوسری ایکسٹریم پہ جاتے ہیں. جو ہمارے بیانات, جس سے آپ نے وزیر دفاع کے بیانات کیے ہیں کہ ایک لحاظ سے بڑھ کے مارنا اور دھمکیاں دینا, تو یہ کبھی بھی کوئی بھی طریقہ کار نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں افغانستان کے ساتھ, ان کے متعلق بات چیت بھی ہونی چاہیے اور ان پہ دباؤ بھی ڈالنا چاہیے, لیکن دباؤ ڈالنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ دھمکیاں دیں. دیکھیں, اور دوسری بات یہ کہ اس عرصے میں ہمیں بھی بہت نقصان ہوا ہے کہ ہم نے جو تجارت بند کر دی, تو اس میں افغانستان کو صرف نقصان نہیں ہوا, ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. اور دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جب آپ تجارت کو اور اس کو ساتھ ملائیں گے تو آپ کو نقصانات آپ کو زیادہ ہوں گے. دیکھیں پاکستان کی صورتحال بہت ہی مختلف ہے. پاکستان اور ممالک کے ساتھ جو افغانستان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, دیکھیں ہمارا ساتھ جو ہے 2500 کلومیٹر کی ایک سرحد لگتی ہے, دونوں طرف ایک ہی قسم کے لوگ رہتے ہیں, اور سالہ سال سے جو ہے ایک آمد و رفت کا ذریعہ بنی ہوئی تھی. جب آپ اس چیز کو کلوز کرتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہاں پہ اور رائے عامہ جو ہے افغانستان میں اس کو بھی آپ اپنے خلاف کرتے ہیں. اور یہی بات آتی ہے کہ جب آپ تجارت بند کرتے ہیں تو اس کا اثر براہ راست لوگوں پر پڑتا ہے, کیونکہ دونوں طرف کے لوگ جو ہے جو کہ تجارت کرتے ہیں ان کو اثر انداز ہوتے ہیں. جب آپ بارڈر کلوز کرتے ہیں تو اس میں جو ہے جو لوگ آنا چاہتے ہیں, جو اپنی صحت کو یہاں علاج کرانے کے لیے آتے ہیں اور دوسرے کام سے, کیونکہ دیکھیں تعلقات تو یہاں سے بہت رہے ہیں. یہاں پہ جو ہے بعض ایسے خاندان موجود ہیں جو کہ 40 سال سے یہاں رہتے رہے. اب ان کے ساتھ اگر آپ یہ سلوک کریں گے کہ آپ ان کو بالکل ہی جو ہے نکالنے کے لیے اور اس کریں, تو اس کے اثرات جو ہے اچھے نہیں پڑتے ہیں. اب ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ میں باوجود اس کے کہ امریکہ کے ساتھ طالبان کی 20 سال تک جنگ رہی ہے اور بہت شدت کے ساتھ رہی ہے, لیکن آج جب یہاں پہ بات آئی ہے تو طالبان نے بھی اس چیز کو خوش آمدید کہا ہے کہ بات چیت ان کی ایک کسی حد تک کانٹیکٹ ہو رہی ہے. تو یہ طریقہ کار جو ہے ہوتا ہے ہمیشہ کہ آپ اچھا پاکستان اس بات کو نہیں کر سکتا ہے کہ جو ہے وہ آپ سارے سرحدیں بند کر دیں. اور میں خیال یہ کہ ساجد صاحب کی جو وہاں سے اس کے بعد آفیشیل یہاں بیان ہے وہ صحیح ہے کہ ہم تجارت کو ہم اس قسم کے تنازعوں سے الگ رکھنا چاہتے ہیں, اور افغان حکومت کا بھی یہ موقف ہے. تو میرے خیال ٹھیک ہے, دباؤ اپنے طور پہ جاری رہنا چاہیے ڈپلومیٹک سطح پہ کہ آپ جو ہے اپنی سرزمین کو استعمال نہ کرنے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس قسم کی ڈپلومیٹک جو ہے کانٹیکٹ بہت ضروری ہے.